الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الہاشمی القرشی المطلبی الفرید الجمال وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والقوۃ والعزت والشوکۃ والمجد والکمال والتابعین لہم بالاحسان الی یوم المآل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یذیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثناء اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر شریف کا یہ آخری جمعہ شریف ہے جس میں آپ کو اور مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اس مناسبت کے تحت آج کے اس موقع پر انتہائی اہم اور ضروری موضوع جو استقبال ربیع الاول شریف اور رد منکرات، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بیان کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو موضوع میں نے بیان کیا اس کا پہلے تعارف سن لیجئے اور پھر اس کے تحت میں اپنی معروضات عرض کروں گا۔ استقبال ماہ ربیع الاول شریف کا مقصد یہ ہوگا کہ اس ماہ مبارک کا استقبال، اس کی عظمتوں کو سلامی پیش کرنا اور اس ماہ مبارک کے گزارنے کا طریقہ وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس کے اندر جو غلط کام ہو جاتے ہیں یا کیے جاتے ہیں ان کی نشاندہی کرنا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ ہے آج کے موضوع کا خلاصہ۔ استقبال ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ انسان جب بھی کسی نیکی کا سوچتا ہے، جب بھی کسی نیکی کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کا تو فرمان ہے، اللہ نے ہمیں بتلایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ دشمنی کرے گا۔ تو شیطان کی دشمنی سب سے پہلے یوں ہوتی ہے کہ شیطان کہتا ہے بھائی نیکی کا کام کر ہی نہیں، مطلب نیکی سے سرے سے روکنا چاہتا ہے۔
اب شیطان کے اس ہتھ کنڈے میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ تو نیکی سے بالکل ہی پیچھے چلے جاتے ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر انسان شیطان کے اس ہتھ کنڈے کے سامنے اپنے ایمان کے زور پر بضد ہو جائے، پکا ہو جائے کہ نہ بھائی میں نے نیکی کرنی ہے، میں نیکی کو چھوڑ نہیں سکتا اور نیکی کو ترک نہیں کر سکتا، اب شیطان اپنا دوسرا حربہ اختیار کرتا ہے کہ نیکی کرے، عمل بھی کر لے، نیکی کرنے کے باوجود اس کی نیکی نہ رہے بلکہ برائی اور گناہ بن جائے، یا پھر کہ نیکی میں ایسے کام کروا دوں جس کی وجہ سے اس کی نیکی گناہ میں بدل جائے، یا پھر اسے نیکی کا ثواب تک نہ ملے، یہ شیطان کرا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز کا ارادہ کیا، شیطان پہلے تو وسوسہ ڈالے گا کہ نہ بھائی نماز پڑھ ہی نہیں۔ اگر مسلمان ایمان کے زور پر بضد ہو گیا کہ نہیں پڑھنی ہے، تو اب شیطان مسلمان کی نماز میں ایسے ایسے خیال پیدا کرے گا، ایسے ایسے کام کروائے گا کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں رہے گی بلکہ الٹا گناہ بن جائے گی۔ جیسا کہ نماز پڑھتے ہوئے ذہن میں آ جائے کہ میں فلاں کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں بندہ مجھے دیکھے گا تو کہے گا حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، ماشاءاللہ کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، بڑا لمبا سجدہ کیا، بڑا لمبا رکوع کیا۔ اب یہ سوچ پیدا ہو گئی تو نماز نہیں رہی، اب وہ الٹا گناہ بن گیا کہ انسان نے عمل بھی نیکی کا کیا، لیکن کیا کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر نہیں، بندے کا خیال ذہن میں آ گیا۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھنے کے بعد اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جس وقت ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہونے لگتی ہے تو ربیع الاول شریف وہ مہینہ ہے جس ماہ مقدس کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سرکار اس دنیا پر تشریف لائے، سرکار کا نور اقدس اس دنیا میں چمکا، اللہ کی اتنی بڑی نعمت اللہ کے بندوں کو ملی۔ اس نعمت کی عطا پر شکرانے کے طور پر مسلمان تیاریاں کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی اس نعمت پر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر کے اللہ کے حضور شکر گزار بنیں، ناشکرے نہ بنیں۔ یہ کوشش شروع ہوتی ہے، شیطان بھی اپنا حربہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اس نیکی سے روکے گا کہ نہ بھائی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ کون سی نیکی ہے جی، اس کے کرنے میں کیا ضرورت، طرح طرح کے سوالات ذہن میں ڈالے گا، جی فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، یہ شکر گزاری، یہ خوشی منانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے۔ اگر کوئی مسلمان ڈٹ گیا کہ نہیں کرنی ہے تو اب شیطان دل میں ایسے ایسے وسوسے پیدا کرے گا جس کی وجہ سے اس نیکی کے کام میں برائی اور غلط کاموں کو شامل کرا کے نیکی نہیں رہنے دے گا، نیکی کو برائی میں بدل دے گا۔ میں نے آج کے موضوع میں یہ عرض کرنا ہے سب سے پہلے کہ استقبال ربیع الاول شریف کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ کیا ہے، نیکی ہے یا نیکی نہیں، اور اس کے بعد کہ اس نیکی میں جب ملاوٹ شروع ہوتی ہے تو ملاوٹ کہاں پہ آتی ہے اور اس ملاوٹ سے بچنا ہمارے لیے کتنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ حضرات نے ذہن میں رکھنی ہے، اور آمد جو ربیع الاول شریف کی ہو رہی ہے اس کے اندر ان دونوں چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے یہ بتائیے اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا نیکی ہے کہ برائی ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی ہو تو رب کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس نعمت پر میرا کیا کرے، شکر ادا کرے۔ بڑی نعمت ملے تو تھوڑا شکر زیادہ ادا کرے، اور بڑی ملے تو تھوڑا شکر اور زیادہ ادا کرے۔
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر شکر ادا کرنا، خوشی کا اظہار کرنا ہی ناجائز ہے، ان سے بس اتنا پوچھیے کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر رب چاہتا ہے ہم سے کہ شکر ادا کریں کہ نہیں، اور کرنا چاہیے کہ نہیں، تو وہ کہیں گے کرنا چاہیے۔ اب ان کے سامنے یہ مثال رکھ دیجئے کہ گلاس پانی کا ہے، 3 گھونٹ میں آپ نے پانی کا گلاس پیا، پانی پی لیا آپ نے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اب کیا کہو؟ الحمدللہ۔ ایسے ہی ہے نا، پانی پی لیا آپ نے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا کہو؟ الحمدللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں پانی والی نعمت عطا کی، پھر رب نے صحت بخشی کہ گلے سے وہ پانی نیچے بھی اتر گیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ اپنے ایمان کو سامنے رکھ کے بتائیے، پانی کا ایک گلاس بڑی نعمت ہے یا رب کے محبوب کی ذات بڑی نعمت ہے؟ پانی کے ایک گلاس پر شریعت شکر مانگتی ہے، تو جس ذات کی خاطر رب نے ساری کائنات بنا ڈالی، اس محبوب کے ملنے پر رب ہم سے کتنے بڑے شکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ افسوس اس مولانا کی عقل پر، جس کی عقل اتنی بیٹھ گئی کہ جس نے یہ تو درس دیا کہ پانی پی کر شکر ادا کرو، چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو، شکر ادا کرو کہ تمہارا دماغ فریش ہو گیا، تمہاری طبیعت کا بوجھ ختم ہو گیا، تم اب چلتے ہوئے اٹھ کے بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اٹھنے کی طاقت دی، نیند سے اٹھ کے بیٹھے، اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ سونے لگے، اللہ نے تمہیں نیند دے دی، اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ روٹی کے 4 لقمے کھائے، اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ساری نعمتیں ایک طرف اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرف، اگر حقیقت کے نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ ساری نعمتیں تو ملی بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہیں۔ اگر ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا ضروری ہے تو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت پر رب کا شکر ادا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جب بھی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے، ویسے تو مسلمان ہونے کے ناطے زندگی کی ہر سانس اس بات پر رب کا شکر ادا کرے نا کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنا نبی، اپنا محبوب عطا فرمایا، تو پھر بھی شکریہ گھٹ ہے، کم ہے۔ لیکن ماہ ربیع الاول میں چونکہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مختص مہینہ ہے، اس مہینے میں شکر ادا کیا جائے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ کون سی بدعت ہے؟ یہ کون سا گناہ ہے کہ اس کے کرنے پر روک تھام شروع ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جانا یہ ہمارے سروں پر رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ وہ محبوب ہمیں عطا فرمائے جس محبوب کی امت بننے کی اللہ کے نبی دعائیں کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی، تورات میں اس امت کا ذکر پڑھا ہے، یہ جو ہم لوگ حضور کی امت ہیں۔ جب اس امت کا ذکر پڑھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا یہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پرائے مال پہ ہاتھ ڈالنا اچھی بات نہیں، یہ امت تیری نہیں، یہ امت میرے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ امت تجھے نہیں مل سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام اس امت کی اتنی شانیں پڑھ چکے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا اگر یہ امت نہیں بن سکتی تو مجھے اس امت میں شامل فرما۔ جس نبی کی امت بننے کی نبی دعائیں کرتے رہے، اللہ نے وہ امت بننا ہمیں مفت میں عطا فرما دیا۔ ہم نے کون سی دعائیں کی تھیں کہ یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کرنا؟ یہ رب کی مہربانی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے اندر اس محبوب کی امت بنا کر ہمیں پیدا کیا، یہ اس کا تھوڑا احسان ہے؟ اگر یہ احسان ہے تو اس احسان پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں ادا کرنا چاہیے؟ ادا کرنا چاہیے، 1 2 10 دن مہینہ نہیں، ہر سانس میں ادا کرنا چاہیے۔ جب ہر سانس میں ادا کرنا چاہیے تو ماہ ربیع الاول شریف میں تو پہلے سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، ہمیں حضور کی امت بننے کا شرف عطا کیا ہے۔ مولا اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب شکریہ ادا کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔
یہ باتیں غور سے سننا۔ شکر اگر میں سوچوں کہ میں اپنی مرضی سے ادا کروں تو ہو سکتا ہے میں شکر ادا کرنے میں غلطی کر جاؤں، شکریہ ادا کرنے میں کوئی غلطی کر بیٹھوں، اور بظاہر میں سمجھوں کہ میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اور بن جائے وہ کوئی غلطی، قصور بن جائے الٹا۔ شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو طریقہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر شکر نہیں ادا کرنا، شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آئیے سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا شکر ادا کرنے کا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی شریف میں ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ سوموار شریف جب بھی آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، چاہے رمضان ہوتا تو چاہے نہ ہوتا، ہر سوموار کا حضور روزہ رکھتے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار شریف کا روزہ رکھنا اس میں کیا حکمت ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میرا میلاد ہوا۔ یہ حدیث کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ وہ دن ہے جس دن میرا میلاد ہوا، اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ نے میرے سر پہ تاج نبوت سجایا۔ اس واسطے میں سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ رسول کریم کو نبوت والی نعمت ملی، سرکار اس کا شکریہ روزہ رکھ کے ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی سبق دے رہے ہیں کہ تمہیں اتنے بڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ملی تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ شکریہ ادا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سوموار کا روزہ رکھنا یہ عادت بنا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، لہٰذا ہم بھی رکھیں۔ سرکار نے ہر سوموار کا روزہ رکھا اپنے میلاد کی وجہ سے اور نبوت کی وجہ سے، اس واسطے امتی بھی اس طریقے کے ساتھ شکریہ ادا کرے اللہ جل وعلا شانہ کا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عطا فرمائی۔ نمبر 2، شکریہ ادا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ انسان 4 بندے اکٹھے کرے، 4 بندوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرے اس طرز میں کہ ہم تو بڑے گناہ گار تھے، ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے، اس رب کی مہربانی کہ ہمیں گمراہی کی دلدل سے نکالنے کے لیے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرمایا۔ وہ محبوب ہمارے اندر آئے، اس محبوب نے ہمیں تربیت کی ہماری، اور اللہ کے محبوب کی تربیت کی وجہ سے ہم اندھیروں سے نکلے، اجالوں میں آ گئے، پستی سے نکلے بلندی کی طرف آ گئے۔ اس بات پر رب کا شکر ادا کرے، یہ بھی شکریہ کا ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، صحابہ اس طرح جماعت پوری صحابہ کی بیٹھی تھی مسجد میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ کر ما اجلسکم، صحابہ یہ بتاؤ کہ یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیسا جلسہ ہے؟ جلسہ ہو رہا تھا نا مسجد میں، تو سرکار نے جلسے کا عنوان پوچھ لیا کہ جلسے میں کیا کر رہے ہو صحابہ، یہ کیوں جلسہ کیا جا رہا ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے حضور کو جواب عرض کیا۔ اب دیکھنا صحابہ کا جواب اور اپنی محفل میلاد۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم جہاں بیٹھ پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، کہ رب کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں مسلمان بنایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور ہم اس بات پر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے آپ جیسی ہستی ہمیں عطا فرما کے ہم پر احسان فرمایا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ صحابہ۔ جلسہ کہاں پہ ہو رہا تھا؟ مسجد نبوی شریف میں، اور دور تھا کس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار نے جلسہ آنکھوں سے دیکھا، جلسے میں خود بھی گئے اور صحابہ سے پوچھا صحابہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جلسنا، آقا جلسہ ہمارا کس بات پر ہے؟ نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ،
اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، مولا تیرا شکر ہے تم نے ہمیں اسلام کی ہدایت بخشی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور ہم پر احسان کیا آقا آپ کی وجہ سے، ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہی کچھ کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں آقا یہی کچھ کر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ قسم اٹھاؤ کہ یہی کر رہے تھے، صحابہ قسم اٹھاؤ کہ تم جلسہ اسی عنوان پر کر رہے تھے۔ اب اللہ کے رسول کا آرڈر تھا اور صحابہ غلام تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حکم رسول کی پابندی یہ ہر مومن کا فرض ہے۔ صحابہ نے قسم اٹھائی، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے کہ ہم جلسہ اسی بات پر کر رہے تھے کہ ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اسلام پر، اور رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب نے آپ کو عطا کر کے ہم پر احسان کیا۔ صحابہ قسم اٹھا گئے۔ اب سرکار نے قسم لی، صحابہ نے قسم دی۔ کسی کے ذہن میں شک ہو سکتا تھا کہ سرکار کو صحابہ پر معذلہ اعتبار نہیں تھا، اس واسطے قسم لی۔ سرکار نے فوراً اس شک کا ازالہ کیا۔ سرکار نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا علیکم، فرمایا صحابہ سوچو میں نے قسم تمہارے اوپر جھوٹا سمجھ کے نہیں لی کہ تمہیں جھوٹا سمجھ کر کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اس واسطے قسم لی۔ فرمایا نہیں، میں نے قسم تم سے جھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں لی۔ آقا پھر قسم کیوں لی؟ سرکار فرماتے ہیں قسم اس وجہ سے لی کہ میں گھر میں تشریف فرما تھا، میرے گھر میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل حاضر خدمت ہوا، تم جلسہ مسجد میں کر رہے تھے، میں بیٹھا گھر میں تھا، گھر میں جبریل آ کے مجھے کہنے لگا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے غلام مسجد میں بیٹھ کر جلسہ کر رہے ہیں، اور ان جلسہ کرنے والے غلاموں کا ذکر کر کے رب عرشوں پہ ان بندوں پر فخر فرما رہا ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ آئی کہ جلسہ کرنے والوں کا ذکر کر کے عرشوں پر رب فرشتوں کے درمیان ان بندوں کا نام لے کر فخر فرما رہا ہے کہ میرے کتنے اچھے بندے ہیں کہ میں نے انہیں نعمت بخشی اور یہ میری نعمت پر شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے اس وجہ سے قسم اٹھوائی تاکہ یقین آنے والوں کو ہو جائے کہ جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا تھا، احسان خدا پر رب کا شکر ادا کر رہے تھے، اور سرکار اس شکریہ والے جلسے سے صحابہ کو روک نہیں رہے تھے بلکہ بتا رہے تھے صحابہ تمہارے جلسے پر اکیلا محمد مصطفیٰ نہیں، رب کا محبوب کا خدا بھی خوش ہے، محمد مصطفیٰ کا رب بھی خوش ہو رہا ہے کہ رب راضی ہو رہا ہے کہ میرے بندے میری نعمت پر میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 2۔ شکر ادا کرنا ہے روزہ رکھو، شکر ادا کرنا ہے تو جلسہ کرو جس میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اب یہ جلسہ کس نے کیا؟ کس نے؟ صحابہ کے بعد ہمیں کسی اور سے تصدیق لینے کی کوئی ضرورت، صحابہ شکریہ ادا کر رہے ہیں رب کا، سرکار اس شکریہ پر تصدیق کر رہے ہیں، اور جلسہ حضور کے سامنے ہو رہا ہے، سرکار اس جلسے میں تشریف بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ضمناً سمجھو، اگر جلسہ اس عنوان کا ہو اور کرنے والوں کا پیار بھی صحابہ جیسا سچا ہو تو پھر جلسہ خالی نہیں جاتا، رسول کریم جلسے میں تشریف لاتے ہیں۔ وہاں تشریف لائے نا تو سرکار جلسے میں تشریف لاتے ہیں، اور جلسہ کرنے والوں کو جلسے کی کامیابی کی مبارک بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منانے کا شکر گزاری کا انداز یہ بھی ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کی صبح قرآن کھولیں، بیٹھ جائیں، تلاوت کریں۔ اور یہ قرآن ملا تو کس کی صدقے سے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے۔ قرآن بھی تو نعمت خدا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے رب ذوالجلال۔ پڑھیں، تلاوت کریں، اور یہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کریں، یا پھر بیٹھ جائیں مسجد میں، تسبیح لے لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے رہیں، درود بھیجتے رہیں حضور کی بارگاہ اقدس میں، یہ بھی شکر کا طریقہ ہے۔ یا پھر اگر کسی کو رب نے دولت بخشی ہے وہ لنگر بنائے، لنگر بنا کر غریبوں فقیروں میں تقسیم کرے، یہ بھی رب کا شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے
کہ یہ بھی شکر کر سکتا ہے اس رنگ کے اندر بھی کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے رب کے بندوں کو کھانا کھلائے، اللہ کے بندوں کو کچھ کھلائے، یہ بھی شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دوسرا طبقہ مانتا ہے، ان کو میلاد میں کچھ نہ کچھ تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک سال آیا جس وقت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیادہ مال نہیں تھا کہ کوئی بہتا کچھ پکا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، نذرانہ پیش کریں، تو دل میں تھا کہ غیر حاضری بھی نہ ہو جائے کہ میں نے اس سال کیا کچھ نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ یہ بھی اجازت نہیں دیتی تھی کہ کچھ کر سکوں، اور کچھ نہ کر سکے تو بھونے ہوئے چنے وہ لیے اور وہی لوگوں کے اندر تقسیم کر دیے، اور دل میں یہ خیال کیا بھئی چلو حاضری تو لگ جائے گی نا، غیر حاضری نہ ہو جائے۔ رات کو سوئے تو خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور سرکار کے سامنے وہی بھونے ہوئے چنوں کا تھال بھی موجود ہے، اور سرکار ان بھونے ہوئے چنوں میں ہاتھ ڈال کے تناول بھی فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں شاہ عبد الرحیم تیرے بانٹے ہوئے چنے ہم نے بڑے پسند فرمائے۔ تو کیا پتہ چلا؟ شکر گزاری کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ کچھ بنا کر غریبوں اور فقیروں کے اندر تقسیم کیا جائے، تاکہ غریبوں تک یہ چیز پہنچے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم شکر گزاری کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے پر اللہ کے حضور شکر گزار ہو رہے ہیں اور رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو تھا میرے بھائیوں ایک سٹیپ حصہ کہ نیکی کرنی ہے، اور نیکی کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، یہ تو میں نے اختصاراً بتائے۔ اگر رب نے توفیق بخشی ہے، اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے محلے داروں میں سے کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دو، جو نہیں خرید سکتے ان کو لے کر دے دو۔ اب جتنی دیر وہ کپڑے پہنیں گے تمہیں میلاد کی خوشی کا ثواب ملتا رہے گا۔ کسی عالم دین کو کتابیں لے کر دے دو، وہ زندگی بھر چھوڑو، زندگی کے بعد بھی جب تک وہ کتابیں پڑھی جاتی رہیں گی میلاد شریف کی خوشی کا اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کئی طریقے ہیں، خوشی منانے کے طریقے بتانے نہیں پڑتے۔ وہ ہمارے ایک مولانا صاحب بڑے پیاری بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے تو خوشی پر اعتراض، پھر منانے کے طریقے بھی ہمیں بتانے پڑتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، محلے میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اللہ کسی کو بچہ دے، تو کبھی اس نے باہر نکل کے پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکا کے پوچھا ہے یار اللہ میں نے پتر دیتا دسو خوشی کیویں کراں؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ اس اللہ خود ہی خوشی کرنے کے طریقے خود ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں رسول عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ خوشی کے طریقے ایمان کے دل سے اندر سے جنم لیتے ہیں۔ بس ایک بات ہے جو رب ذوالجلال جل شانہ نے فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، کیونکہ شیطان ہتھ کنڈا ضرور استعمال کرے گا، پہلے خوشی کرنے سے روکے گا، جب نہیں روکو گے تو وہ خوشی میں ایسے کام داخل کرائے گا کہ ان کی نیکی نہ رہے، یہ ثواب نہ پا سکیں، یہ گناہ کی طرف چلے جائیں۔ ان باتوں کا بھی آپ نے خصوصی دھیان رکھنا ہے۔ ربیع الاول شریف مناتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر اور سب سے ضروری حصہ کہ شکر جس رنگ میں بھی آپ ادا کر رہے ہو اس شکر کے اندر بے ادبی نہ ہو جائے، نہ پاک ناموں کی بے ادبی ہو، نہ پاک ذاتوں کی بے ادبی ہو، نہ پاک لنگر کی بے ادبی ہو، تبرک کی بے ادبی ہو، نہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی بے ادبی اور توہین ہو۔ اس بے ادبی سے بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ شیطان کیا کرے گا؟ ہم ضد میں کہیں گے خوشی تو منانی ہے بھائی، تیرے روکنے سے نیکی سے نہیں روکیں گے، وہ ہم سے بے ادبی کروا دے گا معاذ اللہ۔ جب بے ادبی ہوگی تو وہ نیکی نہیں رہے گی، نیکی برائی میں بدل جائے گی۔ اب بے ادبی کے کئی پہلو ہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نے ان پہ غور کرنا ہے۔ ہم نے اشتہار بنوایا، گندی نالی کے اوپر دیوار پہ لگا دیا، اب نیچے گٹر ہے، نیچے نالی ہے، اوپر نام لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ برداشت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں برداشت۔ کیوں؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ محبت کا سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلی سیڑھی وہ ادب ہے۔
اب دیکھ لو، میں باہر سے آیا، آپ کے پاس مہمان ہوتا ہوں، اگر کوئی شخص مجھے سونے کی کرسی لا کے دے اور باہر گٹر والی نالی کے اوپر رکھ دے اور کہے علامہ صاحب یہاں پہ بیٹھو، کرسی سونے کی ہے لیکن بیٹھنے کی جگہ بھی تو دیکھی جائے گی نا کہ کیسی جگہ ہے۔ اگرچہ اشتہار فلیکس یہ دعوت نامہ لوگوں کو اس کی طرف لانا، اس میں تو حرج نہیں تھا، لیکن لگا کہاں پہ دیا گیا کہ جہاں سے گرے گا تو سیدھا نالی میں جائے گا۔ اس بے ادبی سے بچنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ نمبر 2، ہم نے جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے لگائے۔ اکثر اوقات جھنڈیاں کاغذ کی بنی، اوپر لکھا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوس گزر گیا، جلسہ گزر گیا، ٹائم گزر گیا، وہ جھنڈیاں پھٹیں، نیچے گری پڑی ہیں، ڈھیر پہ پڑی ہیں یا کیچڑ میں پڑی ہیں، پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں، اور لکھا ہوا اوپر کیا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بے ادبی سے بھی بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ جھنڈا اپنے چھت پہ لگایا، ربیع الاول شریف کے گزر جانے کے بعد وہ جھنڈا ہواؤں کی تیز تھپیڑوں نے جھنڈے کو ضعیف کیا، جھنڈا پھٹا، اس ڈنڈے سے اڑ کے کسی ڈھیر پہ جا کے پڑا۔ دوسرا طبقہ وہیں سے فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ لگائے گا، دیکھو جی بے ادبی ہو رہی ہے۔ تو اس طبقے کو چھوڑو، ادب تو ہم نے کرنا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا لازمی ضروری ہے۔ حل بھی بتا دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آتا ہے، کسی اور کو جو سمجھ ہے۔ کاغذ کی جھنڈی کی بجائے آپ کپڑے کی بنی ہوئی جھنڈی لگائیں، ٹائم کے گزر جانے کے بعد اسے اتار کر سنبھال کر رکھ لیں، نہ آپ کا روپیہ ضائع تھے نہ ہی بے ادبی ہوئی۔ کاغذ کی بنی ایک دفعہ استعمال کی، بعد میں استعمال بھی نہیں کرتے، ضائع ہو جاتی ہے تو روپیہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جو پلاسٹک کی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کپڑے کی ہیں لگاؤ، وقت کے بعد اسے سمیٹ کر ادب سے بلند جگہ پہ رکھ لو۔ بینر چھپوائے، ہوا کی وجہ سے گرے، اس کی پرواہ بھی نہ کرنا، یہ غلط بات ہے۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم بے ادبی نہیں کر سکتے۔ ادب لازمی اور ضروری حصہ ہے، جب تک ادب نہیں ہوگا اس وقت تک محفل قبول نہیں ہوگی، شکریہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ جلسہ کیا، جلسے کے اندر بیک گراؤنڈ پہ ہم نے فلیکس لگا دیا۔ اب کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ بیک گراؤنڈ پہ جو لگا فلیکس وہ ہے نیچے، اور جو کرسی سٹیج کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں اوپر، اور اس جلسے پہ بھی نام لکھے ہوئے ہیں، محمد فلاں محمد فلاں محمد فلاں، وہ پاک نام نیچے اور بیٹھنے کی جگہ اونچی، اس کی وجہ سے بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ بیک گراؤنڈ فلیکس لگانا ہے تو اس کو تھوڑا اونچا کر کے لگاؤ، دوسرا ایسے لگاؤ کہ وہ پاک ناموں کی بے ادبی نہ ہو۔ اول تو نام اس پہ اپنے لکھواؤ بھی نہیں، ہاں اوپر سرے پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو جائے کہ اس کی طرف نہ پشت ہو اور نہ ہی وہ نیواں ہو۔ اپنے نام لکھوانے کی ہمیں ضرورت نہیں، کیوں؟ جن کی بارگاہ میں، جن کے لیے کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری ویسے ہی لگ جانے، ان کو پتہ ہے کہ کس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا اور کتنا کچھ کیا۔ بے ادبی کے حصے میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ہم وہ تبرک، جس تبرک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بانٹتے ہیں، اس تبرک کی انتہا درجے کی بے ادبی کرتے ہیں۔ شاپروں میں ڈال کر لنگر تقسیم ہوتا ہے اور دینے والے کا انداز ہوتا ہے کہ یوں پھینک رہا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں آیا، کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا، ساتھ سے دوسرے نے یوں ہاتھ ڈالا، شاپر پھٹا، اس میں جو تھا، چاول تھے یا حلوہ شریف تھا، وہ سارے کا سارا نیچے، اب نہ اس کے کام نہ اس کے کام، اور جو نیچے گرا وہ پاؤں کے نیچے بے ادبی ہوگی۔ کر نیکی رہے تھے، شیطان نے ہاتھ ڈالا اور ہم سے کیا کرا دیا؟ بے ادبی کرا دی۔ بیٹھ کر لنگر دے رہے تھے تو بیٹھ کر کھانے والے لڑ پڑے آپس میں، اور انہوں نے پراتیں کھینچیں ایک دوسرے کی اور ادھر نیچے گرا دیا، اور وہ لنگر پاؤں کے نیچے آتا رہا۔ حدیث سنو اس معاملے میں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا دیکھا تو سرکار نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ رزق خدا ہے، اس کی تعظیم کرو، بے ادبی نہ کرو۔ رب جس سے رزق لے لیتا ہے پھر اسے ملتا نہیں ہے، رزق کی توہین نہ کرو۔ تو اس واسطے
خوشی مناتے مناتے یہ گناہ نہ ہو جائے کہ وہ تبرک، دوسرا طبقہ تو اسے تبرک نہیں سمجھتا، ہم تو تبرک سمجھتے ہیں نا، لیتے ہی برکت کی خاطر ہے، بانٹتے ہی برکت کی خاطر ہے، تو جب برکت والی شے ہے تو اسے زمین پہ ڈالنا، زمین پہ گرانا ہرگز جائز اور ٹھیک نہیں۔ اور اگر لوگوں کو دینا ہے تو دینے کا انداز بھی بے ادبی والا نہ ہو۔ یہ دکھڑا میں نے کئی جگہوں پہ عرض کیا، اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بے ادبی ہوتے دیکھی، تو اس دکھ میں پھر جہاں جہاں پہ بھی گیا میں نے یہ بات بیان کی۔ 12 کے دن جلوس ہو رہا تھا اور فیصل آباد کے جنگ بازار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بڑا ڈمپر سا نہیں ہوتا، ڈمپر سا، اس پہ جوس کے ڈبے لے کر ایک شخص تقسیم کر رہا ہے۔ اب تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یوں ڈبہ اٹھاتا ہے اور یوں پھینکتا ہے نیچے، نیچے لوگ کھڑے ہیں، عورتیں بھی کھڑی ہیں، اور پھینکتا یوں کر کے۔ اب آپ خود سوچو، دینا ہے تو یوں بھی تو پھینکا جا سکتا ہے، یوں پھینکنا جیسے کسی کو مارا جا رہا ہے۔ اور ہم نے غور کیا تو وہ اب مسجد ہے، آپ اشارہ ہی سمجھنا، نیچے بیویاں تھیں اور وہ اپنے دوپٹے میں وہ لے رہی تھیں اور وہ ان کے سینوں پہ مار رہا تھا، اور وہ سائڈ پہ بیویاں ہوتی اور وہ جوس نیچے فرش پہ سڑک پہ گرتا اور پھٹ جاتا ڈبہ۔ 15 سے 20 ڈبے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا زمین پہ گرے اور پھٹ گئے، اور وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ اب اس بے ادبی کا اور اللہ کے رزق کے ضائع ہونے کا گناہ، یہ بجائے ثواب کے الٹا کیا کمایا؟ گناہ کمایا۔ ان چیزوں سے بچنا، گریز کرنا لازمی اور ضروری ہے، تاکہ ہم میلاد کی خوشی اس رنگ میں منائیں کہ جس میں بے ادبی کا کوئی شبہ ہی نہ پیدا ہو اور کسی دوسرے طبقے کو اعتراض کرنے کا وہاں پہ موقع بھی نہ ملے۔ اس واسطے یہ پہلو لازمی طور پہ یاد رکھنا کہ جس انداز میں بھی ہو رہا ہو، اس صورت کے اندر بے ادبی والا پہلو کسی صورت کے اندر بھی پیدا نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر چیزیں بہت ہیں اور وقت بہت کم ہے۔ آپ نے جلسہ کرانا ہے تو ایسے شخص کو بلاؤ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمہیں سنا کے جائے، اور اس کا بیان شریعت کے مطابق ہو، نہ کہ تمہاری طبیعت کے مطابق ہو۔ آنے والا سننے والوں کی طبیعت نہ دیکھے، طبیعت میں کسی کو پسند آئے تب بھی ٹھیک، کسی کو پسند نہ بھی آئے تب بھی ٹھیک، وہ طبیعتیں نہ دیکھے، وہ شریعت دیکھے۔ کیوں کہ ہمیں لوگوں کی طبیعت بعد میں دیکھنی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہلے دیکھنی ہے۔ یہی سبق ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جس کو طبیعتوں کا اور جس کو نظر بھی طبیعت پر ہو، وہ شخص آپ کی جیبیں خالی کرائے گا، آپ کو دے کے کچھ نہیں جائے گا۔ اس واسطے عالم شریعت شخص کا بیان سنا جائے۔ نمبر 2، محفل نعت میں جس نعت خان کو بلایا، سب سے پہلے دیکھو کہ جس رسول کی نعت خوانی کر رہا ہے اس رسول کا تابع دار بھی ہے کہ نہیں ہے، اس رسول کی شریعت اس کے وجود پہ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین جو دے کر اللہ نے ہم پر احسان کیا، اس دین کا کوئی رنگ بھی اس کے کردار میں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ سٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، سوکھا ہے۔ ذرا وہ بند کمرہ جہاں سے یہ عاشق صاحب اٹھ کے آئے ہیں، اس بند کمرے کو بھی تو دیکھا جائے کہ وہاں پہ اس عاشق نے عشق کا، محبت کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا کیا انداز نبھایا۔ جو تازہ کلین شیو کر کے آئے، صرف کس کی خاطر کہ میرے حسن کے بھوکے میرے اوپر دولت نچھاور کریں۔ باتیں کڑوی ضرور ہیں، لیکن علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی۔ کہا میری یہاں کڑویاں گلاں اپنے دل کے چمن میں قبول کر، زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی۔ زہر کو توڑنے کے لیے زہر کی ضرورت ہوتی ہے، اور زہر بھی کبھی کبھی تریاک بن جاتا۔ جس شخص نے کپڑے بھی شریعت مطہرہ کے مطابق نہ پہنے ہو، زنانہ لباس کے سرخ چولا اور کالی شلوار، صرف کیا اپنی نمائش کی خاطر لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، اور پھر آنے سے پہلے بک ہو کے آیا، جی میں اتنے لاکھ لوں گا تو پھر آؤں گا۔
افسوس تو بلانے والوں پر بھی ہے کہ جنہوں نے مدرسے میں مسجد میں 50 یا 100 روپیہ بھی دینا گوارا نہیں کیا، اور ایسے نعت خان کو 2-2 لاکھ دینے بھی گوارا کر لیے۔ افسوس تو ان پر بھی ہے کہ وہ تمہیں دے کے کیا گیا، پوری رات کی محفل گزار دی، پوری رات کی محفل چل پڑی، ساری رات اچھل کودنے کے بعد تمہیں ملا کیا ہے وہاں سے؟ سینے کے اندر کیا لے کے گئے ہو وہاں سے؟ سر سے عشق ملتا ہوتا تو پھر گانا بھی سن لیا کرو، وہاں سے بھی عشق ملے گا۔ جس سینے کو عشق قرآن کی تلاوت سے نہ ملے اسے اور کہاں سے ملے گا عشق؟ جسے ذکر خدا سے عشق نہ ملے اسے اور کہاں سے عشق ملے گا؟ یہ ہمارا رونا ہے کہ ہم نے اپنی دولت، اپنا سب کچھ ایسے مقام پہ نشاور کیا۔ لہٰذا سٹیج پہ چڑھانے سے پہلے ایسے لوگوں کو دیکھو کہ کیا جس رسول کے نام پر یہ لاکھوں لے کے جا رہا ہے، اس رسول کے نام کے 4 بال بھی اس نے چہرے پہ گوارا کیے بھلا؟ جو 4 بار رسول کے نام کے گوارا نہ کرے، تم 4 لاکھ اسے دے رہے ہو یار۔ اور پھر عجیب انداز، نہ امامہ، وہ بھی صرف اور صرف جو سنگر شکل کا بن کے آتے ہیں، کوئی سرخ، اس میں بھی پھر چمکیلے داڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا تماشے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو ادب کمال درجے کا ہونا چاہیے۔ سیدنا و مولانا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مسجد میں حاضری کا ٹائم ہوتا تو جسم مبارک کانپنے لگ جاتا اور رنگ مبارک بدل جاتا۔ لوگ کہتے حضور کیا ہے؟ فرماتے اتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جا کے تو ڈر رہا ہوں کس منہ سے حاضر ہوں گا۔ اور جن کی حاضری فقط اور فقط ساؤنڈ کے اوپر ہو، ساؤنڈ کے چلنے کا انداز ذرا سا اونچا نیچا ہو جائے تو میک پھینک کے چلے جائیں، وہ بھی عاشق مصطفیٰ ہیں، لیکن ان سے نہیں، دکھڑا صرف آپ سے ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو خود پروموٹ کیا۔ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے اس چیز کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان چیزوں کا ریٹ نہیں ہوتا۔ سرکار دل کی محبت دیکھا کرتے، اللہ کی قسم حضور دل کی محبت دیکھتے ہیں۔ سرکار یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے فلاں گراؤنڈ بھر کر جلسہ کیا اور کس کے جلسے میں صرف 4 بندے بیٹھے تھے، سرکار یہ نہیں دیکھتے۔ کسی کے پاس گنجائش نہیں، گھر کے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پڑھ لے، رب کعبہ کی قسم اللہ کے محبوب اس کے درود کے نذرانے کو بھی قبول فرما لے۔ اب وقت بہت تھوڑا ہے، مجھے تو افسوس اس چیز کا بار بار ہو رہا ہے۔ میں ایک روایت عرض کرتا ہوں، جنگ تبوک کا موقع تھا، میرے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا صحابہ چندہ جمع کراؤ، ہم نے جنگ پہ جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس جنگ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر حضور کے دربار میں پیش کر دیا، سارا مال۔ گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مار مار کے کیل بھی نکال کر حضور کے دربار میں پیش کیا۔ حضرت عمر نے آدھا مال پیش کیا۔ حضور کے غریب صحابی جو مالدار نہیں تھے، غریب صحابی جن کا نام ہے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے اعلان کیا، گھر میں گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ وہ نے کہا گھر میں اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، لیکن دل میں خیال آیا رسول اللہ نے اعلان کیا ہے حاضری تو لگانی ہے، غیر حاضری نہ ہو جائے، کچھ حاضری لگانی ہے۔ گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، نکل پڑے گھر سے باہر کہ چلو مزدوری کرتا ہوں، جیسے دیہڑی دار مزدور نہیں ہوتا، چلو مزدوری کر کے کچھ کما کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک یہودی ملا، اس نے کہا بھائی میرے باغ کو پانی لگانا ہے، باغ پورا اس کو پانی لگانا ہے، اجرت میں اس نے کہا 2 ٹوپے سمجھتے ہو، پرانے وقتوں میں چلتے تھے ایک گندم ماپنے کے لیے، 2 ٹوپے کھجوروں کے میں تمہیں پیش کروں گا۔ اب پانی لگانا بڑا اوکھا تھا اس دور میں، ٹیوب ویل چلانا یہ نہیں، بلکہ کنویں سے مشک بھر بھر کے کھینچنی، اور مشک بھی پھر مشین سے نہیں، مشک رسی کے ذریعے ڈالی اور پھر چرخی پھیر کے مشک چلائی، نکالی، اور پھر ایک ایک مشک جو اٹھا کر ایک ایک بوٹے کو پانی دینا، اتنا مشکل کام تھا۔ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے محبت کے ساتھ یہ کام کیا۔ اس یہودی نے 2 ٹوپے کھجوروں کے اللہ کے رسول کے صحابی کو مزدوری کے پیش کیے۔ صحابی نے 2 ٹوپے لیے، خوش ہو گئے، ایک ٹوپا گھر جا کے بیوی کو دیا، کہا یہ ہے تیرا خرچہ، میں نے رسول کریم کے ساتھ جہاد پہ جانا ہے، یہ گھر میں رکھ، تیرا خرچہ۔ اور دوسرا ٹوپا لے کر یوں اوپر چادر ڈالی اور دل میں شرمندہ ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے، چھپا کر
شرم اس وجہ سے آ رہا تھا کہ یہ وہ کہ جہاں پہ لوگوں نے گھروں کا پورا مال پیش کیا، گٹھڑیاں بھر بھر کے پیش کی، میں ایک ٹوپا صرف کھجوروں کا دے رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں یوں چھپا کر نا شرمندہ ہو کر حسرت بھرے انداز میں حضور کے دربار میں پیش کیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوپا کھجوروں کا پکڑا، وہ لجپال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نگاہ میں ریٹ مقدار کا نہیں ہوتا کہ اتنا کس نے دیا، جن کی بارگاہ میں ریٹ دل کی محبت اور پیار کا ہوتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے ایک ٹوپا پیش کیا، حضور نے فرمایا بلال، حضرت بلال حاضر خدمت ہوئے، حضور آپ نے فرمایا یہ ٹوپا پکڑو، چندے کا جتنا ڈھیر لگا ہے سارے ڈھیر پہ 2 کھجوریں رکھتے جاؤ، سارے ڈھیر پہ 2 کھجوریں رکھتے جاؤ۔ آقا کیوں؟ فرمایا میرا غلام بڑے خلوص سے لایا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کے خلوص کی برکت اللہ سارے ڈھیر والوں کو عطا فرما دے۔ لہٰذا وہاں پہ ریٹ مقدار کے نہیں لگتے، وہاں پہ ریٹ معیار کے لگا کرتے ہیں۔ اس واسطے ان چیزوں میں پھنسنے کی بجائے اخلاص اور محبت کے ساتھ، ضروری نہیں کہ آپ 5 لاکھ والا نعت خوان بلاؤ گے تو قبول ہوگی، اور اپنے محلے کے کسی غریب سے سن لو نعت خوانی تو وہ اللہ قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ اللہ دلوں کی محبت کو دیکھتا ہے، دلوں کے پیار کو دیکھتا ہے۔ چوتھے نمبر پر چیز، محفل مختصر وقت میں ہو تاکہ مجمع کے سامعین صبح کی نماز پڑھ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ساری رات محفل کرتے رہیں اور صبح کے وقت نماز کے لیے بھی کوئی نہ اٹھے، سمیت بیان کرنے والے کے بھی، تو پھر اس محفل کا ثواب ملے گا؟ بولیے، نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام احمد رضا خان کے فتوے کے مطابق ایسی لی محفل حرام ہو جائے گی جس محفل کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے۔ لہٰذا اس بات کا بھی خصوصی دھیان رکھنا کہ ہم لمبی چوڑی محفل کر کے نماز فجر قضا نہ کر بیٹھے۔ نمبر 5، محفل کے اندر عورتیں شریک نہ ہوں۔ عورتوں کو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں خاتون نے آ کے پوچھا تھا، یا رسول اللہ تمہارے پیچھے مسجد میں کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عمر کے زمانے میں بعد میں سر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق صحابہ نے جو فتویٰ دیا وہ یہ تھا کہ مسجد میں آ کے عورت نماز نہ پڑھے۔ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ عورتوں پہ بھی فرض ہے۔ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے عورت مسجد میں آ سکتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ شریعت نے اسے پابند کیا تو گھر پردے میں رہے۔ مردوں کے جلسے میں عورت کا شریک ہونا ناجائز ہے۔ میرے پاس فتاوی رضویہ موبائل میں موجود ہے، یہاں پہ بھی شاید پڑا ہو، میں دکھا سکتا ہوں۔ جلسے میں عورت کا شریک ہونا حرام ہے۔ اگر عورت شریک ہوگی تو بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ اگر کسی نے ان کو شریک کرنا بھی ہے تو الگ پردے کا انتظام کرے، الگ، کہ نہ عورتوں کی نگاہ مردوں پہ پڑے نہ مردوں کی نگاہ عورتوں پہ پڑے۔ اس طرح کا انتظام کیا جائے جس کے بعد عورت جلسے میں شریک ہو سکتی ہے۔ ویسے تو بزرگ فرماتے ہیں عورت کے سب سے بڑا استاد اس کا باپ ہے۔ پہلے نمبر پہ اس کا استاد باپ، دوسرے نمبر پہ اس کا استاد بھائی ہے، اس کا بھرا، تیسرے نمبر پہ اس کا استاد اس کا خامد ہے، چوتھے نمبر پر اس کا استاد اس کا بیٹا ہے۔ یہ 4 فرد اس عورت کو شریعت سکھائیں، اور بزرگ فرماتے ہیں جو ان 4 سے نہیں نہ پڑھ سکی کسی سے بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ جو ان 4 سے نہیں پڑھ سکی وہ کسی اور سے نہیں پڑھ سکے گی۔ شریعت گھر میں بیٹھ کے سیکھے، میلاد کے جلسے میں آنا ہے، یہ بھی ہم اوکھا سوکھا کر کے اجازت دیں تو وہ بھی با پردہ، مکمل حجاب اور ان کا الگ سیپریٹ انتظام ہو تو وہاں پہ شریک ہو۔ مائک کے اوپر نعت خوانی عورت کا کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے، اور فتاوی رضویہ شریف کی جلد 22 میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مائک کے اوپر عورت کا پڑھنا حرام ہے، کہ جہاں سے اس کی آواز مردوں تک پہنچے ایسا کرنا جائز نہیں۔ میلاد گناہ کا سبب بن جائے گا ایسا کرنے سے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ دکھانا میری ذمہ داری ہے، منوانا میری ذمہ داری نہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو بھیجا، نبی کی بھی یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ منوا کے جانا ہے۔ نبی سارا کچھ بیان کر کے فرماتے تھے وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری تھی صرف پہنچا دینا۔
یہ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ نمبر 6، آتش بازی، جلسوں میں جلوسوں کے اندر آتش بازی سے کام لیا جاتا ہے۔ آپ کا روپیہ آگ کی نظر ہو رہا ہے، آگ سے جل رہا ہے، شریعت اور اللہ کا دین اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تمہارا مال ضائع نہیں کرواتا، اللہ تمہارا مال اس طرف خرچ کرواتا ہے جس کا تمہیں فائدہ بھی ہو۔ آگ میں جلا کر آتش بازی کرنا یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آتش بازی سے گریز کیا جائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہوئے، ڈھول ڈھمکے باجے ساز وغیرہ ان سے بھی گریز کیا جائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں۔ اور جو سب سے اہم بات ہے، آپ کا جلسہ، ہمارا جلوس کسی مسلمان کی اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنے، اس بات کا خاص دھیان رکھنا، ورنہ عبادت نہیں رہے گی، گناہ بن جائے گا، یہ ذہن میں رکھو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گلی کے اندر جلسہ نہ کرے، کیوں؟ گزرنے والوں کا راہ بند ہوگا اور راستہ بند کرنا جائز نہیں، اس واسطے فرمایا گلی میں جلسہ نہ کرے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے منع کیا کہ ایسا جلسہ نہ کیا جائے، اس واسطے اس بات سے خاصی احتیاط کی جائے۔ جلوس نکالو بڑے احترام کے ساتھ، ڈبل سڑک ہے تو ایک سائیڈ آپ لے لو، باقی دوسری سائیڈ استعمال ہو، بند نہ ہو راستہ، اگر نہیں تو تھوڑا سائیڈ پہ چلو، گزرنے والوں کی گزرگاہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے مولوی اکثر اوقات جی ہم بند کر دیں تو کیا گناہ ہو جاتا ہے، فلاں بھی تو بند کرتا ہے، فلاں بھی بند کرتا ہے، فلاں بھی بند کرتا ہے، فلاں جو کرے وہ گناہ ہے، تم گناہ کرنے والے کو دیکھ کر تم بھی گناہ کرو گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے بھی کیا راستہ بند کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ میں حدیث دکھا سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کے جہاد پہ جا رہے تھے، اور جہاد کون سا تھا؟ جس جہاد میں رسول کریم بنفس نفیس شریک تھے، سرکار بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں۔ جو لشکر جنگ کا تھا وہ تھوڑا بکھر کر چلنے لگ گیا، انہوں دن کھینڈ کے چلنے لگ پیا، پھیل گئے گلی میں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بلند آواز والے صحابی کو بلایا، فرمایا لشکر پورے میں منادی کر، اعلان کر، جس بندے نے راستہ بند کیا اللہ اس کا جہاد قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ حدیث میں دکھا سکتا ہوں۔ اگر رسول اللہ موجود ہوں، حضور کی موجودگی میں راستہ بند ہو تو سرکار فرماتے ہیں رب جہاد قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ باتیں دوسروں کو کرنا آسان ہے، جس وقت کسی اپنا راستہ پھنس جائے نا، کہ بندہ جا رہا ہو اور آگے سے راستہ بند ہو اور راہ نہ ملے، پھر تکلیف ہوتی ہے بندے کو کہ یار کتنی بڑی دکھ کی بات ہے۔ اب ایمبولینس ہوں، مریض ہوں، 100 مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھنا کہ فلاں کیا کرتا ہے، لہٰذا فلاں وقت میں راہیں بند کر دیتے ہیں، پروٹوکول وزیر اعظم کو، اس میں راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑو، وہ غلط کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم دینداری کے کاموں میں بھی غلط کریں، ہم اسے بھی غلط کہتے ہیں، ہم اسے بھی غلط کہتے ہیں۔ جو غلط ہے وہ وہاں پہ ہو تب بھی غلط، یہاں پہ ہو تب بھی غلط۔ اس واسطے جلسے سے اذیت کسی کو نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں ایک اور بات کہ کسی کے ذہن میں آئے تو ویسے تو پھر صرف میلاد شریف کی خوشی منانی چھوڑ دو، اس سے بھی کچھ لوگوں کو اذیت ہوتی ہے۔ وہ اذیت وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، جن کو صرف شکر خدا اور اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر رب کا شکر ادا کرنے سے یہ اذیت ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ ہم صرف سادہ انداز میں نعت خوانی کریں، ذکر خدا کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے پر رب کا شکر کریں، اور کوئی نہیں جی یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اس کی تکلیف کا ہم علاج نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی، وہ تو اور وجہ سے تکلیف ہے، بیمار ہے راستے میں، کسی وجہ سے بھی ہم کسی کے راستے کو بند کر کے کسی کو اپنی آواز کے ساتھ تکلیف دینا گوارا نہیں کر سکتے۔ اس بات کو شریعت ناپسند کرتی ہے، اور جو بات شریعت کو ناپسند ہے وہ رسول کریم کو بھی ناپسند ہے، اور مومن کے ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ مومن بھی اس چیز سے گریز کرے۔ خلاصہ کلام نتیجہ یہ ہے کہ میلاد منانا کار ثواب ہے، میلاد کا جلسہ کرنا کار ثواب ہے، جھنڈیاں لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، خوشی کا انداز اپناؤ، یہ کار ثواب ہے، لیکن اس سلسلے میں شیطان کی تابعداری نہ کر بیٹھو۔
کہ جن راہوں پہ شیطان لگائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لنگر پکائیں صرف اپنے یاروں کو کھلائیں، قریبیوں کو کھلائیں، کوئی غریب مسکین آ جائے تو اسے دھکے مار دیں نہ۔ اور غریب مسکین کو بھی چاہیے کہ دروازوں کی بھیک مانگنے کی بجائے رسول کریم کا لنگر کھائے، جلسے میں شریک ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا لنگر کھائے۔ اور رسول کریم آئے بھی غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، سرکار مسکینوں کے سروں پہ بھی سایہ رحمت رکھنے کے لیے آئے، تو اس واسطے ان چیزوں کا خاص دھیان رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ بھی میں نے چند باتیں وقت کے اختصار کے پیش نظر کیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے طفیل ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات پر کسی کو اعتراض ہو، سوال ہو، شبہ ہو، دل میں رکھ کے نہ جائے، بعد میں مل کر اعتراض سوال کر سکتا ہے۔